بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل ویورس، کیسے ہیں آپ؟ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میری عمر اس وقت 30 کے لگ بھگ ہوگی جب ہمارے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں حسب معمول رات گئے تک اپنے دوستوں کے ساتھ ایک فارم ہاؤس میں بیٹھا گپیں ہانکتا رہا۔ رات بھر ہم فضول اور لا یعنی باتیں کرتے رہے۔ یہ غیبت، چغلی، بولیوں، ٹھولیوں اور ٹھٹے مذاق سے بھرپور رت جگہ تھا۔ ہم آوارہ کہکہے لگاتے رہے اور اس رات تو میری شرارتیں عروج پر تھیں۔ نقلیں اتارنے کا فن کوئی مجھ سے سیکھے۔ کسی بھی شخص کی نقل اتارنے میں مجھے چند لمحے لگتے اور میرے دوست خوب ہنستے۔ آواز تبدیل کر کے اسی شخص جیسی آواز بھی نکال لیتا تھا جس کی نقل اتار رہا ہوتا۔ شاید ہی کوئی دوست مجھ سے بچا ہو جس کی میں نے نقل نہ اتاری ہو۔ اس رات مجھے انوکھی شرارت سوجھی۔ شام کے وقت میں بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک نابینا بازار میں بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ میں نے اپنی ٹانگ اس کے آگے کر دی۔ نابینا گداگر نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ میری جانب رخ کیا۔ بیچارہ بہت بڑبڑایا اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہوا چل دیا۔ ادھر میں اس حرکت پر نادم ہونے کے بجائے کہے لگا رہا تھا۔ رات گئے گھر لوٹا تو اہلیہ انتظار میں تھی۔ اس وقت اسے میری اشد ضرورت تھی۔ ہمیں فوراً ہسپتال جانا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑے کرب سے کہا، راشد تم کہاں تھے؟ میں نے طنزیہ جواب دیا، ذرا مریخ پر گیا تھا۔ اور کہاں تھا؟ وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میری اہلیہ نے بمشکل کہا، راشد میری طبیعت بہت خراب ہے، لگتا ہے ولادت کا وقت قریب ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنی اہلیہ سے اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ ان ایام میں اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کا خیال رکھنا میرا فرض تھا۔ کاش میں ان دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارتا۔ میں نے یہ خیالات ذہن سے جھٹک دیے۔ اہلیہ کو ساتھ لیا، فوراً ہسپتال روانہ ہو گیا۔ رات گزرتی جاتی تھی۔ صبح ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ نرسیں میری اہلیہ کو وارڈ میں لے گئیں۔ میں باہر انتظار کرتا رہا۔ پھر مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں صبر نہ کر سکا۔ گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنا فون نمبر ایک نرس کو دیا اور کہا کہ جب ولادت ہو مجھے اطلاع کر دینا۔ میں گھر آ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہسپتال سے فون آیا۔ مجھے بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ فوراً ہسپتال پہنچا۔ زچہ بچہ کے بارے میں پوچھا تو ہسپتال والوں نے کہا، اس لیڈی ڈاکٹر سے مل لو جو اس کیس کی انچارج تھی۔ میں بڑے جوش و خروش میں تھا۔ بیٹے کو فوراً دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر سے بعد میں ملوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا، پہلے ڈاکٹر سے ملو۔ میں ڈاکٹر سے ملا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لمبی تمہید باندھی، مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا، تقدیر پر راضی رہنے کی فضیلت جتائی۔ پھر اس نے اچانک اور بھیانک خبر دی، بچے کی آنکھوں میں سوزش ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی دیکھ نہیں سکے گا، وہ اندھا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا سر جھک گیا۔ رات والا نابینا آنکھوں کے سامنے آ گیا جس سے میں نے ٹھٹھا کیا تھا۔ بھلا اب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میرا رخ اہلیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ صبر و شکر کا نمونہ بنی بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے بارہا نصیحت کی تھی کہ لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، غیبت سے پرہیز کیا کرو اور چغلیاں نہ کھایا کرو، لیکن میں ہر بار اس کی نصیحت ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اگلے دن ہم ہسپتال سے گھر آ گئے۔ میں نے بیٹے کا نام سالم رکھا۔ میرے خیالوں کی اسکرین پر اہلیہ کی نصیحتیں کچھ دیر تک چمکیں اور پھر بجھ گئیں۔ سچ پوچھیں تو مجھے سالم سے کوئی محبت نہ تھی۔ میں نے اس کی طرف کبھی کوئی توجہ نہ دی، بس یہ سمجھ لیا کہ وہ ہمارے گھر میں موجود ہی نہیں۔ جب وہ روتا میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ لیکن جہاں تک میری اہلیہ کا تعلق تھا، وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ مجھے سالم سے نفرت تو نہیں تھی مگر پیار بھی نہیں تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ سالم بڑا ہوتا گیا۔ اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ اس کا رینگنا عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ جب اس کی عمر 1 سال سے زیادہ ہوئی تو اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ اس کے چلنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ پاؤں میں لنگڑا پن بھی ہے۔
سالم کی معذوریوں کی وجہ سے میرے ذہن کے بوجھ میں اضافہ ہو گیا۔ میرے ہاں سالم کے بعد 2 اور بیٹے عمر اور خالد پیدا ہوئے۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اس کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ سال ہر سال گزر گئے، میرے بچے بڑے ہو گئے، مگر میرے شب و روز میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں گھر میں ٹکتا ہی نہ تھا، ہمیشہ دوستوں کی محفلوں میں گھسا رہتا۔ ان محفلوں کی اصل رونق میں ہی تھا، ایک مسخرہ جو انہیں ہر آن نئی نئی شوخیوں سے ہنساتا رہتا تھا۔ میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ایک ہستی ایسی تھی جو مجھ سے کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ اس نے ہمیشہ میری بہتری کے لیے دعا کی، کبھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کو بتاؤں وہ کون تھی؟ وہ میرے بچوں کی ماں تھی، میری اہلیہ جو رات گئے تک میرا انتظار کرتی تھی۔ میں سالم کے سوا دوسرے دونوں بیٹوں سے شدید محبت کرتا تھا، مگر سالم سے میرا تعلق واجبی سا تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو نہ ہونے کے برابر۔ میں نے اسے بہت کم بلایا تھا، اس سے بے حد کم بات کی تھی، بس یہی ایک بات تھی جس پر میری بیوی کڑتی تھی۔ سالم اور اس کے بھائی اب اسکول جانے کی عمر میں تھے۔ میں نے سالم کو نابینا بچوں کے اسکول میں داخل کرا دیا، پھر وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ میرا کام دفتر جانا، کھانا پینا، سونا اور دوستوں کے ساتھ رات بھر جاگنا تھا۔ وہ جمعہ کا دن تھا، میں 11 بجے سو کر اٹھا۔ آج میں معمول سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا، ایک دعوت ولیمہ میں شرکت کرنی تھی، اس لیے میں نے نیا لباس پہنا، عطر لگایا اور گھر سے باہر جانے لگا۔ میں اپنے کمرے سے نکلا، میں نے دیکھا سالم زاروں قطار رو رہا ہے۔ میرے قدم رک گئے۔ میری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے سالم کو روتے دیکھا۔ 10 سال بیت گئے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی، کبھی اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب بھی خواہش یہی تھی کہ اس کے پاس سے تیزی سے نکل جاؤں۔ وہ اپنی والدہ کو بلا رہا تھا، نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ میں اس کی طرف لپکا اور پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے میری آواز سنی تو رونا بند کر دیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ میں اس کے آس پاس ہی ہوں تو اس نے مجھے ٹٹولنے کے لیے اپنے ہاتھ دائیں بائیں لہرائے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں اس کے قریب تو نہیں ہوں۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میں اس کے قریب ہی کھڑا ہوں تو وہ ایک طرف سمٹنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس کے قریب تر ہونا چاہا، مگر اس نے رخ پھیر لیا۔ شاید وہ مجھے میری بے حسی، لا تعلقی اور بیگانگی کا احساس دلا رہا تھا کہ آپ اتنی مدت کہاں رہے؟ 10 سال کے بعد میرا خیال آیا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں نے پھر پوچھا، سالم بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ مگر اس نے رونے کا سبب بتانے سے انکار کر دیا۔ اب میں اس کے قریب تر ہوا، اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا، پیار سے پوچھا، بیٹے بتاتے نہیں کیوں رو رہے تھے؟ میرے اصرار پر سالم نے رونے کا سبب بیان کرنا شروع کیا۔ جوں اس کی بات سنتا گیا، میرے دل کی حالت غیر ہوتی گئی۔ میں ہکا بکا رہ گیا، میرا سانس تیز ہو گیا۔ آپ کو بتاؤں کہ اس کے رونے کا سبب کیا تھا؟ آج اس کا بھائی عمر لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ اسے وقت سے پہلے مسجد میں لے کر جایا کرتا تھا۔ چونکہ یہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے اسے خدشہ تھا کہ تاخیر کی وجہ سے شاید اسے پہلی صف میں جگہ نہ ملے۔ پھر اس نے عمر کو بلایا، پھر والدہ کو آواز دی، لیکن کوئی نہ آیا تو وہ رو دیا۔ میں نے اس کے آنسو دیکھے جو اس کی بے نور آنکھوں سے برستے جا رہے تھے۔ میں اس کی بقیہ گفتگو نہ سن سکا، آگے بڑھ کر اس کی روشنی سے خالی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ سالم کیا تم صرف اسی وجہ سے رو رہے تھے کہ مسجد میں جانے میں دیر ہو گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، انسان بہت غافل اور کمزور ہے، وہ کیا جانے اگلے لمحے کی قسمت میں کیا ہے۔ اپنے نابینا لخت جگر سے بات کرنے کی یہ گھڑی ایسی انقلاب انگیز تھی جس نے آنن فانن میری زندگی کا دھارا بدل دیا۔ میری زندگی میں انقلاب آ چکا تھا، میں اپنے دوستوں کو بھول گیا، یہ دھیان ہی نہ رہا کہ مجھے دعوت ولیمہ میں شرکت کرنی ہے۔ میں نے سالم کو مخاطب کیا، سالم پریشان نہ ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے ساتھ کون مسجد جائے گا؟ وہ کہنے لگا، یقیناً عمر جائے گا، مگر وہ تو ہمیشہ دیر کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، آج تمہارا باپ تمہیں مسجد چھوڑنے جائے گا، آج میں تمہاری انگلی پکڑ کر چلوں گا۔ سالم حیران رہ گیا، اسے یقین نہ آیا، اسے گمان ہوا کہ میں اسے مذاق کر رہا ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے، بڑی محبت سے بازو تھاما،
پھر اسے گاڑی کی طرف لے گیا، مگر اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، پدرے بزرگوار، مسجد قریب ہے، میں پیدل جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ہر قدم پر ثواب ملے۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں آخری بار کب مسجد گیا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ میں ندامت سے زمین میں گڑ گیا اور مجھے اپنے مقدس پروردگار سے اتنی دیر تک لا تعلق رہنے پر بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے ذرا سی کوشش کی، سالم کے لیے پہلی صف میں جگہ مل گئی۔ ہم نے خطبہ جمعہ سنا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ سالم میرے پہلو سے لگا کھڑا تھا، مگر سچ پوچھئے تو میں نے اس کے سائے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ نماز ختم ہوئی تو سالم نے مجھ سے کہا، ذرا قرآن کریم دیجئے۔ میں حیران ہوا کہ یہ قرآن کیسے پڑھے گا، یہ تو نابینا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بات انسنی کر دوں، مگر میں نے رد و قد میں پڑھنے کے بجائے آگے بڑھ کر قرآن پاک کا نسخہ لیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ سورہ کہف نکال دیجئے۔ میں نے قرآن کے اوراق مبارک پلٹنے شروع کیے۔ چند صفحات پلٹے، سورہ کہف سامنے آ گئی۔ اس نے قرآن کریم میرے ہاتھ سے لے لیا، ادب اور وقار سے اپنے سامنے رکھا اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آنکھوں کے دیے بجھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی پورے سکون اور اطمینان سے تلاوت کیے جا رہا تھا۔ اب مجھ پر منکشف ہوا کہ ہر چند وہ دیکھ نہیں سکتا، مگر اسے پوری صورت زبانی یاد ہے۔ مجھ پر حیرتوں کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے بھی قرآن پاک کا نسخہ لیا، سورہ کہف نکالی۔ میرے اعصاب پر ریشہ سیماب طاری ہو گیا۔ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا رہا، دیر تک پڑھتا رہا۔ جوں جوں پڑھتا گیا، میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھتے چلے گئے۔ پھر میں نے تڑپ کر اپنے رب سے اپنی ہدایت کی دعا مانگی۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ ماضی کا غبار چھٹ گیا۔ حافظے کے پردے پر بیتے ہوئے واقعات جھلملانے لگے۔ اپنے گناہ یاد آتے چلے گئے اور خفت و شرمساری نے ایسے کچوکے لگائے کہ میں بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ بعض لوگ سنتیں ادا کر رہے تھے، مجھے ان سے بڑی خجالت ہوئی۔ میں نے بتکلف کوشش کی کہ اپنے گریہ پر قابو پا لوں، مگر میری آواز مدھم ہو گئی۔ اب میں آہیں بھر رہا تھا، میرے حلق سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اچانک ایک ننھا سا ید بیضا میرا چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس نے میری آنکھوں سے آنسو پونچھ ڈالے۔ یہ میرا بیٹا سالم تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے دل میں کہا، سالم تم اندھے نہیں ہو، اندھا تو میں ہوں۔ پھر ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اہلیہ سالم کی وجہ سے مغموم بیٹھی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آج سالم کو جمعہ پڑھانے کے لیے میں ساتھ لے گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہم دونوں باپ بیٹا اکٹھے مسجد گئے تھے تو اس کا قلق فوری مسرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اس دن سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ میں نے بری سوسائٹی ترک کر دی۔ اب میں نے مسجد کے نمازیوں میں سب سے اچھے اور متقی انسانوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ میں نے ایمان کی حلاوت چکھی۔ ان نیک نہاد دوستوں سے دین کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں سیکھیں۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ کوئی حلقہ درس اور کوئی دینی پروگرام کہیں بھی ہوتا، میں اس سے کبھی غیر حاضر نہیں رہتا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت میرا معمول بن گئی۔ مہینے میں کم سے کم ایک بار قرآن کریم ضرور ختم کرتا۔ میری زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری رہتی۔ اپنا ماضی یاد آتا تو اور زیادہ کثرت اور توجہ سے ذکر اذکار کرتا کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہ معاف فرما دے۔ میں نے لوگوں کے ساتھ کتنا دل آزار سلوک کیا تھا، ان کی نقلیں اتاری تھیں، ان کا مذاق اڑایا تھا، ان پر آوازیں کسے تھے، ان کے دل کے شیشے توڑے تھے۔ میں کس تاریک وادی میں بھٹکتا پھرتا تھا۔ اب میں اپنے گھر والوں سے بہت قریب ہو گیا۔ میری اہلیہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ کہاں اس کا وہ اداس چہرہ جب وہ میرے بارے میں مفہوم، مغموم اور متفکر رہتی تھی، اور کہاں اب اس کا مسکراہٹوں کی شمیم اور شبنم لٹاتا ہوا ضیاء بار مکھڑا۔ اور پھر میرا سالم، اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ گھر میں بہار آ گئی۔ میرا زیادہ وقت سالم کے ساتھ گزرتا اور میں اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے دور کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔
میں دعوت و تبلیغ جیسے عظیم الشان فریضے سے بے خبر تھا، زمین پر بوجھ بنا بیٹھا تھا۔ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے نقل و حرکت کرنی چاہیے۔ ذرا متردد ہوا مگر ان کا اصرار بڑھا۔ میں نے استخارہ کیا اور اہلیہ سے مشورہ لیا۔ وہ تو مدتوں سے متمنی تھی کہ میں دین قیم کا داعی بن جاؤں۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری روانگی پر راضی نہیں ہوگی، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ میں اس کے ایمان افروز رد عمل پر بڑا خوش ہوا۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کی۔ کہاں وہ ماضی کے اسے اطلاع کیے بغیر فسق و فجور کے لیے مختلف ملکوں میں جایا کرتا تھا، اور کہاں یہ زمانہ حال کہ اسلام کا پیغام عام کرنے جا رہا تھا۔ میں نے سالم سے بات کی، اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور پوچھا تمہارا کیا خیال ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو میرے گلے میں ڈال دیے اور کہا ابو، دعوت و تبلیغ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، آپ دعوت اللہ کے لیے ضرور جائیں۔ بالآخر میں تبلیغی دورے پر روانہ ہو گیا۔ گھر سے نکلے 3 مہینے سے اوپر ہو چکے تھے۔ اس دوران گھر والوں سے کئی دفعہ فون پر بات چیت کی، مگر نہ جانے کیوں سالم سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ جب بھی بات ہوتی یا تو وہ سکول گیا ہوتا یا مسجد یا سو رہا ہوتا۔ میری تمنا تھی کہ اس کی آواز سنوں۔ باقی بچوں سے بات ہو گئی، مگر سالم کی صدا سننے کو ترس گیا۔ جب بھی اہلیہ کو فون کرتا مجھے سالم کی باتیں سناتی۔ گھر میں خوشیوں کا جمگھٹا تھا۔ پھر ایک دن ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ میں نے اہلیہ کو فون کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں، بچوں کا کیا حال ہے، سالم کیسا ہے۔ آج میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ بدلا ہوا ہے۔ وہ شوق اور وہ بےتابی جس کی لپیٹ میں رہ کر وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی آج معدوم تھی۔ میں نے کہا کہ سالم کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں آ رہا ہوں۔ اہلیہ انشاءاللہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور فون بند ہو گیا۔ میں گھر واپس آیا، دروازے پر دستک دی۔ چشم تصور سے دیکھ رہا تھا کہ سب سے پہلے سالم میرا استقبال کرے گا، دروازہ بھی وہی کھولے گا، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سالم کے بجائے میرا 4 سالہ بیٹا خالد بابا بابا کہتا ہوا میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اس روز نہ جانے کیوں مجھے سینے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، گھر میں داخل ہوا۔ بیوی استقبال کے لیے آگے بڑھی، اس کا چہرہ اترا ہوا نظر آیا۔ ہر چند چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر اس سے تصنع اور بناوٹ جھلک رہی تھی۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر اچانک سالم کا خیال آیا، سالم کدھر ہے؟ اہلیہ نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا، اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کی دھاریں بہنے لگیں۔ میں چیخ اٹھا سالم، سالم کہاں ہے؟ میرا بیٹا خالد آگے بڑھا اور توتلی زبان میں کہنے لگا بابا سالم جنت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ میری اہلیہ کے صبر و قرار کا پیمانہ چھلک پڑا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی اور شدید صدمے کے مارے نڈال ہو گئی۔ میں کمرے سے نکل آیا، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ نہیں جانے محبت میں اشک بھی بیکار، یہ کام آتے ہیں دل کی لگی بجھانے میں۔ معلوم ہوا کہ میرے واپس آنے سے 2 ہفتے پہلے سالم کو بخار ہوا تھا۔ اہلیہ نے اسے ہسپتال داخل کرایا، ماہر ڈاکٹروں سے علاج کرایا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی، بخار تیز ہوتا گیا۔ ایک دن اس نے آخری ہچکی لی اور اس کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ یہ تھی دوستو آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اس کہانی کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔